قرآن کی آیت کہ زمین اور آسمان کی خلقت پہ غور و فکر کرنا، لیکن اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی چاہے وہ میتھمیٹیشینز ہوں یا فزکس کے جاننے والے عالم ہوں، وقت کا آئنسٹائن جس کو ہم کہتے ہیں، جس نے بلیک ہول ابھی دریافت کیا، اسٹیفن ہاکن، وہ جو تھا وہ مواہب نہیں تھا بلکہ اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا، یا جتنے بھی اس وقت علوم ہیں، سائنسی ہوں یا دوسرے میڈیکل ہوں، وہ یا ایسٹروناٹ اوپر کے جتنے بھی علوم ہیں جس میں ترقی کر رہے ہیں، وہ تو اللہ سے متنفر اور اللہ کے ہی مخالف، اللہ کو ہی نہیں مان رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو عقل ہے جو آگے ہو سکتا ہے، یقین آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ بحث آئیں گی اس میں، جیسے ہم کہتے ہیں یہ سارے عربی یعنی الفاظ میں جاتے ہیں، عقل، علم، شعور، معرفت، شہود، اس کا ہم کس طرح سے مطلب اس کو کس طرح سے ہم فرق کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں؟ شکریہ۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، دوسرا میرے لیے بہت واضح نہیں ہوا کہ کس کو، یعنی ان میں فرق کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اگر یہ سوال ہے تو ٹھیک ہے۔ جو یہ اسٹیفن ہاک ہے، نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جتنی شخصیات ہیں ان کے مواحد تھے یا نہیں تھے، یہ ہمارے پاس حقیقت آشکار جو میڈیا، اجتماعی میڈیا وہ نہیں کرنے دیتا۔ سائنس کے جو بعض اسٹوڈنٹس ہیں باہر کے ممالک میں ہی، اگر آپ کے ساتھ کسی کا رابطہ ہو اور وہ دین کی طرف مائل ہو تو وہ بھی کچھ آپ کے سامنے یہ تحقیقات پیش کر سکتا ہے۔ مثلا نیوٹن کا مذہبی رجحان تھا، آئنسٹائن بھی اسی طریقے سے یہودی یا عیسائیت کے اوپر عمل کرتا تھا۔ اسٹیفن ہاک کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے اسی طریقے سے سوچتا تھا، لیکن جو اس کے اوپر آفت آ کے گری تو اس کی وجہ سے اس کا دھیان کچھ نہ کچھ آ گیا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ ہمارے پاس 100% نہیں ہے کہ یہ ساری شخصیات مواحد نہیں تھی، کیونکہ یہودی لابی ہے، وہ ایسے بندے کو قتل کرا دیتی ہیں یا اس بندے کی باتوں کو پوشیدہ کر دیتی ہیں۔ ہمارے سامنے یہ لابی جو اس وقت دنیا میں بنی ہوئی ہے وہ آشکار نہیں ہونے دیتی۔ نمبر 2، اس ٹائم جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان کا تقریباً سائنٹسٹ کا اس بات کا اتفاق ہے کہ دنیا جو ہے اس کو چلانے والا کوئی ہے، بنانے والا، چلانے والا، یعنی مبدا ہے، آغاز کرنے والا کوئی ہے۔ وہ کون ہے اس پہ اختلاف ہے۔ پہلے تو وہ یہ نہیں مانتے تھے، وہ اتفاق قرار دیتے تھے، ابھی وہ اس نظریے کو چھوڑ کے اس طرف آ گئے۔ بالفاظ دیگر جس کا فزکس 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، کوانٹم فزکس ہے اور دوسری ہمارے پاس ایک فزکس کی تقسیم ہے کہ ذہن میں میرے نام نہیں ہے۔ کوانٹم فزکس جو ہے وہ اسلامی متون کے کافی قریب ہے، اسلامی نظریات کے کافی قریب لے آتی ہے، اور اس وقت زیادہ تر کیونکہ سائنٹسٹ بالآخر ایران میں بھی موجود ہیں، عراق میں موجود ہیں، مسلم ممالک میں موجود ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ان سائنٹسٹ کی ہے جو مواحد ہیں۔ مثلا ایران اپنی ویکسین خود ہی یہاں پہ ایجاد کرتا ہے، ادھر راکٹ وغیرہ ایجاد ہو رہے ہیں، دیگر شعبہ جات سے سائنٹسٹ تعلق رکھتے ہیں، اور ایک غرب کے پاس میڈیا کا بھی ہے، اس لیے وہ اس کبھی میڈیا کی بنیاد پہ اپنے مطابق ان کے تاثرات کو سامنے لے آتا ہے۔ بہرحال ایک تحول سائنس کی دنیا میں اس ٹائم آ رہا ہے، ایک تبدیلی وارد ہو رہی ہے۔ نمبر 3 جو کہ آپ کے سوال میں زیادہ جاندار پہلو رکھ سکتا ہے، انسان کی جس طرف توجہ ہوتی ہے وہ اس توجہ کے مطابق معنی کو اخذ کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ کی توجہ ساری یہ ہو کہ میں نے زمین سے تیل نکالنا ہے تو آپ اپنی پوری کی پوری توانائیاں آئل نکالنے کے اوپر صرف کریں گے۔ آپ نہیں سوچیں گے کہ زمین میں کس طرح سے یہ آئل بنا، اس کو زمین میں رگیں بنا کے کس نے چلایا، کس طریقے سے یہ آئل ہے کہ یہ اس حالت میں باقی ہے، جبکہ آگ نیچے شدید ہے لیکن وہ اس آگ کی وجہ سے بخارات نہیں بنا یا جل نہیں گیا، کس نے اس کو تحفظ دیا۔ یہ جو سوالات میں آپ کے سامنے ابھار رہا ہوں اس کی توجہ ہی نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ ہمارے بھوک لگی ہو تو ہمیں کھانا کھانا ہے، ساری توجہ کھانا کھانے پر ہے، لیکن نہیں سوچتے کہ یہ کس نے غذا اس تک ہم تک پہنچانے کا نظام خلق کیا۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ میں زبان پہ رکھتا ہوں، لعاب بن جاتا ہے اور
दांतों के दरमियान के जो कैंची की तरह काट के रख देते हैं चीज। अल्लाह ताला ने नाजुक तरीन बदन का हमारे हिस्सा जो एक गोश्त का लोथड़ा है जुबान, उसके दरमियान रखी, लेकिन वो ना दांतों के दरमियान आती है, अपना काम करती रहती है, क्योंकि जायका तो जुबान से है, लुआब भी जुबान से पैदा होती है, और फिर जुबान है कि जो अपने दोष पे मैदे तक पहुंचाती है, दांत पीसने का काम करते हैं। अगर ये लुआब बहुत सारे काम करती है, दांतों को तहफ़्फ़ुज़ भी देती है, गज़ा के नरमी का बायस बनती है, फिर ये लुआब गज़ा के मुताबिक बनती है। नमकीन गज़ा के लिए लुआब का अंदाज और मिजाज जुदा है, ठंडी के लिए जुदा है, गज़ा के लिए, गर्म गज़ा के लिए, मीठी गज़ा के लिए, तल्ख गज़ा। आप ये वाले सवालात नहीं सोच रहे, क्यों नहीं सोच रहे? ध्यान आपका इस तरफ नहीं है। ये सारे साइंटिस्ट भी इसी तरीके से हैं, इनका असलन ध्यान अल्लाह ताला की तरफ नहीं, इस वजह से वो उस तक नहीं पहुंचते। इसलिए आपने गौर किया जो आयत आपकी खिदमत में जिक्र की, तफक्कुर से पहले जिक्र को अल्लाह ने मुकद्दम किया। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून, तफक्कुर को पहले जिक्र किया। इसी तरीके से आप बकी आयत के ऊपर गौर करें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन उमूर को जिक्र किया कि वो तवज्जो अल्लाह की तरफ रखे, जिक्र अल्लाह की तरफ करे, तब ये खल्क़ समावात वल अर्द से फायदा देगी। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मुज्तहिद हो, मर्ज हो, मुजाहिद हो, कोई भी हो, तफक्कुर उसकी तरफ नहीं है, नहीं सोचेगा। कितने ऐसे मुज्तहिद हैं कि जो बुलंद कमालात तक पहुंचे, लेकिन बाज ऐसे मुज्तहिद भी तो हैं जिन्होंने फिरके अलग अलग इजाद किए। एक हनफी फिरका बिल फर्ज मगर के मुकाबले में है जाफरिया के, आखिर किसी अहले इल्म ने ही निकाला, या इस तरह से दीगर और फिरका जात हैं। अब उन्होंने क्यों निकाले? वो तो ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात या अहकाम पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी तवज्जो इधर कर रहे हैं, लेकिन नहीं असल मंबा की तरफ उनकी तवज्जो जा रही है। उसके भी असबाब होते हैं, वो असबाब फिर अलग है। मसलन उन असबाब में से गुनाह है, उन असबाब में से मादी नजरिया रखना है, उन असबाब में से फिक्री इनहराफ है, इस तरह से कई असबाब हमारे सामने आ जाते हैं। जी, दूसरा जो आपके सवाल का हिस्सा बनता है, इनमें फ़र्क तो बिला वजह बिला शक व शुबा इनमें फ़र्क है, लेकिन वो दकीक फ़र्क इंशाल्लाह किसी मौरिद में बयान किया जाएगा, उसका जवाब तफसीली है। अगर आपका सवाल यह है कि अक्ल है, फ़िक्र है, तदब्बुर है, इल्म है, शऊर है, इनमें क्या हम फ़र्क करेंगे? इन सब का ताल्लुक तो इसी कुव्वत से है, लेकिन फ़र्क बिलाखिर ज़रूर है इनमें, वाइला ये अल्फाज तब्दील ना होते। तो इसको इंशाल्लाह किसी और मौरिद में देखेंगे। फिलहाल इस नशिस्त में हमारे लिए इसका टाइम कम है।